بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایک انتہائی اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا، اس کو زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہیں گے تاکہ انشاءاللہ یہ بنیاد سب کے لیے حل ہو جائے۔ عرض کیا تھا نون کا معنی بیان کرتے ہوئے کہ نون قرآن کے حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کے بارے میں اگرچہ مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں، لیکن سب سے زیادہ معتبر قول وہ یہ ہے کہ یہ حروف اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان راز کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہم ان حروف کے معانی کے بارے میں اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا کہ اللہ کے نبی کی زبان سے یا راسخون فی العلم کی زبان سے ہمیں معلوم ہوا ہو۔ اور پھر عرض کیا تھا کہ راسخون فی العلم کا سب سے کامل اور سب سے زیادہ معتبر مصداق، یعنی جن کو راسخون فی العلم کہا جا سکتا ہے، ان میں سے سب سے بلند و برتر ہستیاں وہ اللہ کے نبی کا پاکیزہ خاندان ہے مکتب اہل بیت کی نگاہ میں۔ اور مکتب اہل بیت کے اس نظریے کی دلیل اللہ کے نبی کا وہ مشہور و معروف فرمان ہے کہ جو شیعہ کتب اور برادران اہل سنت کی کتب میں متعدد سندوں کے ساتھ ذکر ہوا، اور جس کو عام طور پر حدیث ثقلین کہا جاتا ہے۔ اور یہ حدیث ثقلین بالخصوص اللہ کے نبی کے ظاہری زندگی کے آخری ایام میں بتائی گئی، اور اس کا مقصد امت کو رسول اللہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد کے زمانے کے لیے تیار کرنا تھا۔ حدیث ثقلین کا خلاصہ یہ تھا کہ عن قریب مجھے اللہ کی طرف سے دعوت آئے گی، اور میں اس دعوت پر لبیک کہوں گا، اور میں اپنے بعد دو قیمتی اور وزنی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میرے اہل بیت، میری عطرت۔ اگر تم ان دونوں کے ساتھ تمسک کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ قرآن اور میرے اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، تو اب دیکھنا کہ میرے بعد تم ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتے ہو۔ قرآن و اہل بیت اطہار کا ایک دوسرے سے جدا نہ ہونا، اس کا معنی یہی ہے کہ کبھی بھی اہل بیت اطہار کی بات اللہ کے کلام کی مخالفت میں نہیں ہوگی، اور اس سلسلے میں نے آپ کی خدمت میں احادیث بھی بیان کی تھی۔ ابھی جو بات بیان کرنا اور وضاحت کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں وہ یہ کہ ایک اور حدیث ہے بالخصوص برادران اہل سنت کی کتابوں میں، کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ میں اپنے بعد دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ تو بعض لوگوں نے اپنے شاید مقاصد کی خاطر زور لگایا ہے کہ قرآن و اہل بیت والی حدیث کو کمزور قرار دیا جائے اور قرآن و سنت والی حدیث کو معتبر قرار دیا جائے، لیکن اگر انصاف اور عدل کے ساتھ تھوڑا سا غور کیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ دونوں حدیثیں ہی صحیح ہیں۔ وہ اس طرح کہ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں تو ظاہر ہے کوئی معنی میں مشکل نہیں کہ قرآن پر عمل ہوگا اور اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کیا جائے گا، اور یہی دو چیزیں امت کے لیے رجوع کرنے کی جگہ ہے اور عمل کے لیے نمونہ بنانے کی جگہ ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے تو ظاہر ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی اللہ کے نبی کی سنت کو بیان کیا جائے گا۔ اب اللہ کے نبی کی سنت کو بیان کرنے میں ہمیں ظاہر معلوم ہے اور اچھی طرح پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کرام میں بہت سے موارد میں سنت رسول کے بارے میں اختلاف ہوا، اور یہ بات اللہ کے نبی کو بھی اچھی طرح معلوم تھی، لہٰذا ضروری تھا کہ اپنے بعد حتیٰ کہ اپنی سنت کے بارے میں اختلاف ہونے کی صورت میں
ضروری تھا کہ اللہ کے نبی کوئی ایسی جگہ بتا کر جائیں کہ جہاں پر رجوع کرنے سے سنت کے بارے میں پیدا ہونے والا اختلاف ختم ہو جائے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح اگر قرآن مجید کے بارے میں کوئی اختلاف کیا جائے تو اس اختلاف کے حل کرنے والے بھی موجود ہونے چاہیے، اسی طرح سنت نبی کے بارے میں بھی اگر کبھی اختلاف ہو جائے تو کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جس جگہ پر رجوع کرنے کے بعد اس اختلاف کو ختم کیا جا سکے۔ لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں کہ امت کے لیے اللہ کے نبی قرآن کریم اور اللہ کے نبی کی سنت ہی اصل قرار پائے گی، لیکن ظاہر ہے کہ اس سنت کو اللہ کی نبی کی زندگی کے بعد اصلی ترین شکل میں بیان کرنے کے لیے اور اختلاف کی صورت میں اختلافات کے حل کے لیے کوئی ایسی ہستیاں ہونی چاہیے کہ جو اس اختلاف کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں اور اس سلسلے میں ان کے علم میں اتنی گہرائی موجود ہو کہ وہ غلطی نہ کریں، تاکہ قیامت تک کے لیے اللہ کا دین اپنی اصلی شکل میں باقی رہے اور کوئی بھی حق کو تلاش کرنے والا اس کے لیے اسلام کی اصلی شکل اور اصلی چہرے تک پہنچنے کا راستہ بند نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں اصول کافی کے مقدمے میں محمد ابن یعقوب کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے دین سیکھنے کے لیے جو احادیث وہاں پر نقل کی ہیں ائمہ اطہار سے، ان میں سے ایک حدیث جو بیان کی تھی اس کی یاد دہانی کرواتا ہوں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنا دین اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت سے لیا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، لیکن اس کا دین اتنا مضبوط ہوگا کہ وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا۔ اور ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ امام فرماتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ ہمارے اپنے پاس سے نہیں ہوتا بلکہ ہمارے جد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے۔ بس قرآن و سنت والی حدیث لی جائے یا قرآن و اہل بیت والی حدیث لی جائے، یہ دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، لیکن سنت بیان کرنے کے لیے اور سنت لینے کے لیے سب سے معتبر ذریعہ وہ اللہ کے نبی کا خاندان ہے، اور اسی نظریے پر مکتب اہل بیت کی دین حاصل کرنے کی بنیاد قائم ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔